بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا موضوع ہے کہ خشیت الہی، یعنی اللہ پاک کا خوف، اللہ پاک سے ڈرنا۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ ترجمہ: اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، حساب چکانے والا ہے۔ تو اس میں اللہ پاک نے حکم دیا ہمیں کہ ہمیں اللہ پاک سے ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہم نے اللہ پاک کے سامنے پیش ہونا ہے، اس پاک ذات نے ہم سے حساب لینا ہے۔ اور اللہ پاک سے ڈرنے کی نشانی کیا ہے؟ اللہ پاک سے ڈرنے کی نشانی یہ ہے کہ اس نے جس چیز سے منع کیا ہے اسے رک جانا چاہیے، اور جس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کام کو کرنا چاہیے۔ اور کیسے کرنا ہے کسی کام کو؟ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، آپ کی سنت سے ثابت ہے، آپ کی حدیث سے ثابت ہے، ویسے کرنا ہے۔ تو یہ ہے اللہ پاک کا خوف۔ زبان سے آدمی کہتا رہے کہ مجھے اللہ کا خوف ہے، لیکن اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کر رہا تو وہ اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے۔ فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ پاک سے ڈرنا ہمارے لیے اس کے اندر فائدہ ہے۔ اللہ کے حکم کو پورا کریں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورے کریں گے تو دنیا کے اندر کی بھی کامیابی ہے، اور آخرت کے اندر ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رات کو جو ہے اللہ پاک سے مانگا جائے، اور رات کو نفلوں کے اندر لمبی لمبی رکعتیں ادا کی جائیں۔ حضرت امام زین العابدین جو تھے 1000 رکعت نفل روزانہ پڑھا کرتے تھے۔ نماز کے اندر صحت ہے، اور ہم جو ہے نا 1000 رکعت نفل جو آدمی پڑھنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے اس نے 1000 دفعہ نیچے جانا ہے رکوع کے لیے، اور 2000 سجدے کرنے ہیں۔ جو یہ آدمی عمل کرے گا تو نہ تو اس کو کوئی فزیکل کا پرابلم ہونا ہے، اس کی فزیکل ایگزرشن ہو جانی ہے، جسمانی مشقت ہو جانی ہے، اور کوئی کام نہیں کر رہا تھا پھر بھی، تو اس کو اللہ پاک بیماری سے محفوظ فرمائیں گے۔ تہجد صالحین کا طریقہ ہے، تہجد سے بدن کی تندرستی ہوتی ہے، صبح سویرے اٹھنے کی بڑی برکات ہے، اور اللہ پاک کا خوف اسی بات کی نشانی ہے کہ اس کے حکموں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کیا جائے، قرآن پاک کی اور تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا، تھینک یو ویری مچ۔